अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एवरीडे लॉ के साथ अदनान आदिल हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम एग्री प्रॉपर्टीज या लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड वाली प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहे थे। उसकी आखिरी वीडियो है। इससे अगली शायद हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बारे में वीडियो पोस्ट करेंगे, बट लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिलेटेड ये पिछली वीडियोस का सॉर्ट ऑफ रिकैप भी है, और पासबुक का कॉन्सेप्ट और शुफा का यानी प्रीएम्पशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ज़्यादा तफसील से बात कर लेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज जिनकी तफसील में फिर दोबारा गुजारिश करूं कि इस वीडियो से मुराद हम आम आदमी को समझाना समझते हैं। अगर हमने हमारे एक बहुत टेक्निकल लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड अगर केसेस हुए हैं विरासती ज़मीन के या आपके पर्सनल हैं, तो इट्स बेटर टू कांटेक्ट अ लॉयर जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की लिटिगेशन करते हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल इन वीडियोस के अंदर समझाना शायद मेरे लिए इसलिए मुमकिन नहीं होगा बिकॉज आई हैव टू एड्रेस लार्जर ऑडियंस जिनको जेनरिक चीज़ें चाहिए होती हैं। इफ़ यू वांट टू हैव दिस type of presentation, or if you have a personal query, आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल भी दिया हुआ है, वहाँ से भी ले लीजिए। और इनकी तमाम प्रेजेंटेशन और डिटेल्स आपको नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएंगी अगर आपने इसकी कॉपीज लेनी है तो। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछली वीडियोस में बताया था आबादी देह शामलात का हिस्सा भी होती है, और आबादी देह जेनरिक सेंस में लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर उस ज़मीन को भी कहा जाता है जो कि साइट ऑफ विलेज वेयर प्रीडोमिनेंटली पीपल लिव, जो कि विलेज का हिस्सा जहाँ पे लोग रहते हैं। शामलात के अंदर गोरा देह और आबादी देह दो कॉन्सेप्ट थे। बदस्तूर उर्दू का लफ्ज़ है। उर्दू अच्छी होनी चाहिए लैंड रेवेन्यू की ज़मीनों को समझने के लिए। बदस्तूर कंटिन्यूस, अनऑल्टर्ड, सेम एज। बदस्तूर उसका मलकियत के खाने में लिखा जाता है ना कि मालिक कौन है, बदस्तूर वही है। अनऑल्टर्ड है, अनऑल्टर्ड आफ्टर 4 years जमाबंदी के बाद भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, इसके अंदर इंतकाल नहीं हुआ है, म्यूटेशन नहीं हुई है। बंजर अनकल्टिवेटेड लैंड। बंजर जदीद जहाँ पे 4 हार्वेस्ट यानी 2 साल तक काश्त नहीं हुई है। बंजर कदीम जहाँ पे 4 साल यानी 8 के लिए 8 साल 8 काश्त उसमें फसलें काश्त नहीं हुई है। रबी और खरीफ साल में 2 दफा होती है। बारानी बारिश से, डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल ये ज़मीन बारानी है, यहाँ बारिशें बहुत होती हैं। सो वहाँ पे शायद कारेज की ज़रूरत नहीं होगी, आबियाना कम होगा। पर इंडेक्स यूनिट PIU की वैल्यू उसकी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है हर साल इस्लामाबाद से, तो वो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। बीघा, बीघा फिल्मों में आपने नाम सुना होगा। मेजरमेंट ऑफ एरिया है। हमने सेकंड वीडियो के अंदर इसको पर स्क्वायर यार्ड स्क्वायर फीट में इक्विवेलेंस इसकी दी थी, आप उसको जाके देख लीजिएगा। यू नीड टू वॉच ऑल द वीडियोस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। बिस्वा इसी तरह मेजरमेंट का है। ये 1/20 1/20 हिस्सा बीघे का होता है, और बिस्वानी जो है वो 1/20 ऑफ ए बिस्वा होता है। चाही, चाहे यूसुफ से सदा, चाह से मुराद कुआं होता है। इरिगेटेड फ्रॉम वेल, जो ज़मीन चाही होगी वो वेल से इरिगेट हो रही होगी, और वो ट्यूबवेल लगा हुआ होगा, गवर्नमेंट ने लगाया हुआ होगा, या नेचुरली किसी पुराना खुदा हुआ है तो वो उसकी आबियाना होता है ना बेसिकली। ये टैक्स पानी का टैक्स है। ज़ेन में रहे शेरशाह सूरी ने कारेज पहुंचाए थे तो ये टैक्स लेना शुरू किया। चाही नहरी, वहाँ पे वेल भी है, ट्यूबवेल भी है, कुआं भी है, और नहर भी है, कैनाल है। अब ये कैनाल पेरिनियल कैनाल है कि आर्टिफिशियल कैनाल है। पेरिनियल कैनाल जो कि नेचुरली बनती चली जाती है, आर्टिफिशियली वहां तक पहुंची भी। सो इस पे डिपेंड कर रहा होता है रेट का। गैर मुमकिन, जिसपे जाना ही मुश्किल है, पत्थर हैं और वहां पे रहना ही मुमकिन नहीं है वो उसी के इलाके में ही उस एस्टेट के अंदर ही है, बट वो गैर मुमकिन जमीन है। पटवारी ने असेस किया और रेवेन्यू ऑफिसर ने उसे ओके कर दिया। गिरदावर
اسے کہا جاتا ہے کانو بک اور سپروائزر آف پٹواری. ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اس میں تفصیل میں بتایا تھا. گرداوری از ہارویسٹ انسپیکشن کہ جب کٹائی ہوتی ہے تو اس کی انسپیکشن ہو رہی ہوتی ہے, کتنی فصل اتری ہے, کس کی پوزیشن میں تھی, زمین کی نوعیت کیسی تھی, کتنی فصل خراب ہوئی ہے, اس کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا. کرم یا قدم یہ ورنیکولر ورڈ ہے قدم کا, 66 انچز یا 69 انچز کا ہوتا ہے. جب چلتے ہوئے رائٹ ہیل پہلے پڑتی ہے اور وہی اسٹیپ نارمل قدم میں جب آگے آتا ہے تو رائٹ ہیل فرسٹ اور نارمل کا ڈفرینس جو ہے جیسے 66 انچز قدم کہا جاتا ہے. خرابہ زمین میں جب کاشت ہوئی تھی تو فصل کتنی ویسٹ ہو گئی تھی, اسٹیٹمنٹ آف خرابہ بنتا ہے گردابری کے ساتھ. سندھ میں گردابری کو نمبر شماری یا دہ فارم 6 کہا جاتا ہے. خرابہ اسٹیٹمنٹ آف خرابہ ادھر بھی بنتا ہے. خریف جو ہے خزاں کی ہارویسٹ کاشت اترتی ہے, کٹائی ہوتی ہے. خسرہ لسٹ آف فولڈس فیلڈ رجسٹر, خسرہ سے بنا ہوا تھا. خسرہ اس پلاٹ نمبر کو بھی کہا جاتا ہے. لسٹ آف فولڈس فیلڈ رجسٹر بھی ہے. خسرہ گرداوری ہارویسٹ انسپیکشن رجسٹر وہی اوپر سے خسرہ گرداوری یا نمبر شماری. کھاتا مینس ہولڈنگ, زمین کے اندر اس خسرے میں اس سروے نمبر میں کتنے لوگ جگہ ہولڈ کر رہے ہیں, کتنے اونرز ہیں. کھتونیز ہولڈنگ سلپس جو ہیں, کاشت کتنی ہے یعنی اس کاشت کے اندر کتنے اس کھیوٹ دار کی کتنی کھتونی ہے. یہ 2 سرویز کے اوپر یا 2 خسرے پہ ہے اور اس کے اندر 15 کھیت ہے. دس از میجرمنٹ آف کلٹیویشن آف a person of a ہولڈنگ. اس ہولڈنگ کے اندر آدھی جگہ میں خود کاشت کر رہا ہوں, آدھی میں نے ٹیننٹ کو دی ہوئی, تو 2 کھتونیاں بنیں گی اس کے اندر. کھیوٹ لسٹ آف اونرز ہولڈنگ ہے. خود کاشت یعنی میں خود کاشت کر رہا ہوں جیسے میں نے ابھی تھی. قلعہ بندی ریکٹینگولر میجرمنٹ, یہ سندھ کا زیادہ کانسیپٹ ہے. پنجاب کے اندر بھی قلعہ بندی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس کو ریکٹینگولر طریقے سے میشر کیا جاتا ہے, وہ اسکوائر یارڈز کا جو کانسیپٹ بنتا ہے. لمبردار ولیج ہیڈ مین, یہ ابھی بھی لینڈ ریونیو رولز 1968 کے مطابق ایک اسے لمبردار کہا جاتا ہے. اس کو اردو میں نمبردار بھی کہا جاتا ہے. محاورہ بنا ہوا ہے تو یہاں کا نمبردار لگا ہوا ہے, تو دیٹس ولیج ہیڈ مین جو کہ کلیکشن کرتا ہے. یہ چودھری اور ولیج کے جو قانون گو ہے اس کے نیچے ہوتا ہے. اس نمبردار کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. لٹھا گرداوری بیسیکلی یہ لٹھا گرداوری اس کا جنرک نیم ہے. اس کو مساوی کہا جاتا ہے جو کہ مومی بھی اس کا جنرک نیم ہے, جو پٹواری کا لٹھا ہوتا ہے جس کے اوپر نقشہ بنا ہوتا ہے اسٹیٹ کا. مرلہ از اے میجرمنٹ آف ایریا, 9 سرسائی کا ایک مرلہ ہوتا ہے یعنی, اور ایک سرسائی جو ہے, ایک اسکوائر سرسائی جو ہے وہ 1 قدم ہوتا ہے یعنی 66 انچز کا. موزہ از ولیج, جو بڑا اسٹیٹ کہلاتا ہے ولیج کا. من پورشن ہے, پارٹ ہے سالن کا. مثل حقائق جو کہ چل رہی ہے, یہ رجسٹر ہے. رجسٹر حقداران زمین ٹائم آف سیٹلمنٹ ریکارڈ آف رائٹس کو بنایا جاتا ہے. مساوی اگین وہی اس سے ریلیٹڈ پٹواری کا لٹھا. نہری اریگیٹڈ بائی کینال. پرت پٹوار میں نے آپ کو بتایا تھا جس وقت میوٹیشن ہوتی ہے تو پٹواری کا جو ریکارڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ نیلا ٹھپا سرٹیفائی ٹو بی ٹرو کاپی نہیں لگی ہوئی ہوتی, بیکاز جب وہ جاتی ہے تحصیل تو وہاں سے آپ کو نیلے ٹھپے والی سرٹیفائی ٹو بی ٹرو کاپی ملتی ہے, اسے پرت سرکار کہتے ہیں. ربی اسپرنگ کی ہارویسٹ ہے, ربی اور خریف کی فصل. سابقہ فارمر کہ یہ اس کا مالک جو تھا, یہ سابقہ مالک اور موجودہ مالک, یہ اس کی کیفیت میں لکھا جاتا ہے مالک میں. تقابی لون, یہ دونوں اس کے سپیلنگ چلتے ہیں. گورنمنٹ نے یہ لون سٹارٹ کیے تھے اور یہ اکبر کے زمانے سے, مغل بادشاہ اکبر کے زمانے سے چل رہے ہیں. اسے تقابی لون تب سے کہا جا رہا ہے اور ابھی تک بھی اسٹیٹ بینک کی اسکیم ہے جو کہ یہ چلتی ہے. وارث obviously سکسیسر, وارث ڈرامہ بھی تھا. اچھا, واصل باقی نمائش, ریونیو اکاؤنٹنٹ ان دا تحصیل, جسے طلاتی بھی کہا جاتا تھا. اب وہ جو طلاتی گاؤں کا ہوتا تھا, یہ واصل باقی نمائش جو ہے یہ تحصیل کا اکاؤنٹنٹ ہے. بڑا ریئر آپ نے یہ ٹرمینالوجی سنی ہوگی. ذمہ دار لینڈ اونر ہے, نمبردار سے چھوٹا.
तमलीक नामा, तमलीक ग्रांट होती है, गिफ्ट अपने लीगल एयर्स को जो दी जाती है, जनरली दिस हैज टू बी रजिस्टर्ड। लेकिन अब इसके हम जब आगे आएंगे इनहेरिटेंस में, लॉज में, तो हम देखेंगे कि कितनी ज़मीन जो है वो आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने पुरसा के अंदर। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जिस वक्त ये कहलाती है तो ये तमलीक म्यूटेशन कहलाती है। ये वन थर्ड वाली बात आपको उधर तफसील में आएगी कि अपनी इससे ज़्यादा आप किसी का हक नहीं मार सकते। इसको इस ज़मीन के अंदर नहीं आगे दे सकते। वैसे तो आप किसी भी जगह पे अगर आपकी गिफ्ट के ऊपर जब हम बात करेंगे, ये लड़के का होना विरासत, लड़की का न होने से विरासत का आधा हिस्सा, ये उसके अंदर डिटेल आएगी। एग्रीकल्चर लैंड की लीज भी होती है, किसी को पट्टे पे देती 30 इयर्स, 30 हेक्टर्स के ऊपर, 33 इयर्स के ऊपर जब जाता है। यानी 30 एकड़ की जमीन है से ज्यादा है तो वो 33 साल के लिए, ये जनरली 33 साल के लिए, वो एक एक साल के लिए भी दी जा सकती है, बट जनरली 33 इयर्स। पासबुक सिस्टम क्या है, 73 के अंदर आया था। पासबुक सिस्टम इसलिए आया था कि पहले इसी तरह ये मिसले हिकायत या रजिस्टर हकदाराने ज़मीन, बहुत सारे रजिस्टर थे। इसको मॉर्गेज कराने के लिए जिस वक्त जाते थे बैंक्स के पास, तो वो 100% रजिस्टर्ड मॉर्गेज करवाते होते थे, बिकॉज टाइटल डीड कोई नहीं होता था जो जमा कराने पे हो जाता है। सो 100% रजिस्टर्ड मॉर्गेज 70s के अंदर 22% उसकी कॉस्ट, यानी लाख रुपया दिया है तो 22,000 रुपया रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जानी है, विच वॉज ह्यूज। उस जमाने में बहुत हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ने फार्मर्स की सहूलत के लिए एक पासबुक बना दी। जैसे बैंक्स की भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो आप आइए, पहले इससे पहले नीली एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिला करती होती थी, यानी बैंक के लेजर के अंदर जो कुछ लिखा जाता था वही आपकी छोटी कॉपी में लिख देते थे। तो ये पासबुक जो है, ये पटवारी के जो 17 रजिस्टर हैं, ये उसकी एब्रिज्ड फॉर्म है। इसके अंदर ये उसके साथ साथ मेंटेन हो रही होती है। और पासबुक दो इशू होती हैं, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन पासबुक दे दी जाती है फार्मर को, उसकी जो रेड है वो उसी जगह उस पटवार खाने में, तहसील में रखी जाती है। सो रिकॉर्ड एक्चुअली आपका अपडेट हो रहा होता है ग्रीन पासबुक में भी, रेड पासबुक में भी, और उसके बाद रजिस्टर हकदाराने ज़मीन में भी, म्यूटेशन रजिस्टर में भी। सो पटवारी हैज़ टू अपडेट ऑल द रिकॉर्ड। ये मैनुअल जब सिस्टम आया था। पासबुक का फ़ायदा ये है कि इसके एक्ट के अच्छा, ये ओनर्स को इशू होती है, टेनेंट्स को नहीं इशू होगी। इसमें इसकी जो सेक्शन 3 है पासबुक एक्ट का, लैंड से मुराद एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए लैंड या पर्पसेस सब्सिडियरी टू एग्रीकल्चर यूज। शुगर मिल लगा लिए, फाइन, उसकी भी पासबुक होगी। टेक्सटाइल मिल लगाइए, कॉटन से रिलेटेड शायद आ जाएगी। हर चीज़ ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाती है। तो पासबुक्स आपको इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी लैंड की भी डॉक्यूमेंट्स में पासबुक मिल सकती है। और पासबुक के अगेंस्ट कर्जा सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, कमर्शियल, कॉर्पोरेट सब दिया जा सकता है। पासबुक एक्ट की अमेंडमेंट आई थी, और फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट पासबुक एक टाइटल डॉक्यूमेंट तस्वर होगा। यानी आपको रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराने की जरूरत नहीं। पासबुक के खाने के अंदर सिर्फ वहाँ पे एंटर कर दीजिए कि ये जगह कर्जे पे दे दी गई है। पासबुक एक बड़ा वैलिड, अगर जाली ना हो तो जाली भी बनती होती थी, सो एक बड़ा वैलिड कागज होता है इसको बताने के लिए। सो प्रेजेंटेशन ऑफ पासबुक जो है रेवेन्यू ऑफिसर को, वो एक एनफ सबूत होगी कि ये इसका टाइटल है, और उसके ऊपर जिस वक्त वो लिख देगा, क्रिएट कर देगा चार्ज अंडर सेक्शन 4, तो वो कंप्लीट एंडोर्समेंट कहलाएगी बैंक्स के लिए। एंट्रीज इन द पासबुक के अंदर आपने ये देखना है कि चीज़ें स्टेपल ना हुई हुई हों, नंबर ना दो लगे हुए हों। अब तो कंप्यूटराइज ई पासबुक्स भी स्टार्ट हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटलाइजेशन का फायदा है। डिजिटाइजेशन और डिजिटाइजेशन ये है कि एग्जिस्टिंग मैनुअल रिकॉर्ड को कन्वर्ट करना डिजिटल बाइट्स में, और डिजिटलाइजेशन ये है कि ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड ही डिजिटल बाइट्स में हो रही है। डिजिटाइजेशन रिस्की होती है, डिजिटलाइजेशन रिस्की नहीं होती है। हम अभी डिजिटाइजेशन के दौर में, हम रिकॉर्ड मैनुअल बनाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी प्रिंट आउट निकाल के लोगों को देते हैं। Like others, we are still in process of evolution from traveling from confusion to nowhere. I don't know. प्रीएम्पशन पे आ जाते हैं। शुफा शुफा 91 के अंदर चेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रीवियस एक्ट था 18
70 کا تھا شاید، اس کو ان اسلامک قرار دیا تھا. سو اور اس پریویس شفا کے اندر بہت ساری کنڈیشنز تھیں تو زمین بک ہی نہیں پاتی تھی. تو 1991 کے اندر یہ پری ایمپشن کا آیا. اب کہا یہی جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر شفا اپلائی نہیں کرتا بیکاز اس کے اندر بھی بڑی سخت کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں. اپلائی اس لیے کرتا ہے بٹ اس کو مینیج اپ کر لیا جاتا ہے اور اس کے اندر کنڈیشنز شفا کرنے والوں پہ وہ شرارت کا ایلیمنٹ اس میں ختم کر دیا گیا. اب شفا وہی کرے گا جس نے جگہ خریدنی ہوگی. اس کو تھوڑی سی ہم تفصیل دیکھ لیتے ہیں. تو ایک لمبا اس کے اندر مختلف طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کیسے کرنا ہے. یہ ادر دین فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ اموویبل پراپرٹی سے مراد ایسی پراپرٹی ہے جو کہ اینی ایریا میں جو کہ ادر دین اربن یا کنٹونمنٹ سے ہٹ کے یعنی ایگریکلچر لینڈ ہو جس کو لوکل باڈیز یا کنٹونمنٹ کے اندر ڈکلیئر نہ کیا گیا. پری ایمپٹر سے مراد وہ پرسن ہے جس کے پاس رائٹ آف پری ایمپشن ہے. اور رائٹ آف پری ایمپشن کیا ہے؟ رائٹ ٹو ایکوائر بائی پرچیز آف این اموویبل پراپرٹی. یعنی میں وہ جگہ خرید سکوں. شفا کا مطلب میرا حق ہے. سیل سے کیا مراد ہے؟ پرماننٹ ٹرانسفر آف اونرشپ. یہاں پہ سیل سے مراد سیل آف لیز ہولڈ رائٹس نہیں ہے. اونرشپ اگر بک رہی ہے تو سو یہ اونرز کے اوپر کھیوٹ داروں کے لیے اوپر لگتا ہے. سو اچھا اس کے اندر سیل سے مراد چاہے ہبا بالعفظ ہی کیوں نہ ہو, ہبا بشرط العفظ ہی کیوں نہ ہو. ہبا بالعفظ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ کیا کہ تم مجھے اس کی کنسیڈریشن میں پیسے دو. ہبا بالعفظ اسلامک ٹرم ہے. گفٹ کے تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وداؤٹ کنسیڈریشن ہوتا ہے, اس کے اندر پیسے نہیں لیے جاتے. بٹ 2 ایکسیپشنز ہیں گفٹ کی کہ میں نے آج تمہیں تحفہ دے دیا, تم مجھے 1 سال کے بعد اس کے اتنے پیسے دو گے. اور پھر شرط العفظ یہ ہے کہ میں آج تمہیں یہ تحفتاً یہ زمین تو دے رہا ہوں, تم مجھے 2 سال کے بعد پیسے اس کے ضرور دو گے. پیسے ہم اس وقت ڈیسائیڈ کر لیں گے. شرط ضرور رکھ دی گئی ہے. یہ سیل کے اندر ہی آتے ہیں. اس کے ٹرانسفر اس کے علاوہ جو ہے اگر مکمل گفٹ ہے یا وصیت ہے یا انہیریٹنس ہے تو شفا نہیں ہو سکتا. یعنی وداؤٹ کنسیڈریشن گفٹ, وصیت یا وراثت کی شکل میں شفا نہیں ہو سکتا ہے. سیل ان ایگزیکیوشن آف ڈگری, کورٹ کی طرف سے حکم آیا, شفا نہیں ہو سکتا. ایکسچینج کی ہے میں نے ایگریکلچر لینڈ, میں رہتا ہوں لاہور میں, میری زمین ہے لاڑکانے میں. لاڑکانے میں ایک بندہ رہتا ہے, اس کی زمین ہے لاہور میں. سو وہ دونوں آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں. ایکسچینج کے ادر کنڈیشنز میں لا کے کہ اس کی زمین کی قیمت ایک جتنی ہو, اس کی فصل ایک جتنی ہو. ایکسچینج کا بھی پورا طریقہ دیا ہوا ہے. سو اس میں بھی شفا نہیں ہو سکتا. شفا سیل میں ہوگا یا ہبا بالعفظ میں ہو. پریمپشن, رائٹ آف پریمپشن جو ہے وہ شفیع شریک میں سب سے پہلے اس کے اندر ویسٹ کرے گا. اب یہ 3 ٹرمز ہیں, شفیع شریک, شفیع خلیط اور شفیع جار. شفیع شریک کیا ہے؟ کو اونر, یعنی میرے ساتھ کا کوئی کو اونر ہے, وہ اس کا پہلے رائٹ ہے. یہ زمین کے ہم کھیوٹ میں جوائنٹ ہولڈر ہیں. سو میں تھرڈ پرسن کو بیچ رہا ہوں, نو. ساتھ والا کہتا ہے یار مجھے بیچے, میں ایک نیا بندہ ایلین آ جائے گا, آئی کین ناٹ ہینڈل اٹ. شفیع خلیط جو ہے وہ پارٹیسپیٹر ہے اسپیشل رائٹ میں, جس کو ایزمنٹ کے رائٹس ملے ہوئے ہیں. یعنی رائٹ آف پیسج آف واٹر ہے, وہاں سے پانی گزارتا ہے وہ میری زمین سے. اب وہ کسی اسٹرینجر کے پاس چلا جائے, وہ پانی نہ گزارنے دے تو وہ ڈسٹرب ہوگا. اس کے پیچھے اسلامک جو لاجکس ہیں وہ یہی ہیں. وہ وہاں سے گزر کے اپنے کھیت تک جاتا ہے تو اس کا رائٹ ہے. کوئی ایسا بندہ آ جائے وہ اس کو گزرنے نہ دے, تو وہ اپنی زمین کو نہیں استعمال کر سکتا. شفیع جار جو ہے وہ رائٹ آف پریمپشن ہے بیکاز آف اوننگ آف اموویبل پراپرٹی, جو کہ اس کے ایڈجیسنٹ ہے. وہ اچھی بلی فصل اگا رہا ہے, اس کی دوستی ہے ساتھ والے فارمر سے, دونوں ایک دوسرے سے مل کے یوز کرتے ہیں. ساتھ والا بالکل ایلین آ جائے تو وہ خود خرید سکتا ہو. اب یہ تینوں شفیع جو ہیں یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں رائٹ ضرورت پہ ضرار کو ایوائڈ کرنے کے لیے. ضرار وہی ہے کہ اس سے اس کو تکلیف نہ پہنچے, اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ضرورت یہ بن جاتی ہے. سو تب استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں, یہ اگر وہ رائٹ کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ چیزیں پروف کرنی ہوگی. اچھا وہ رائٹ جو ہے وہ اس کو 60 دن کے اندر اندر استعمال کرنا ہے. ایک تو جب اس کو نالج میں آ گیا یا وہ سیل ہوگی تو 60 ڈیز کے اندر اندر کرنا ہے, اور اس کو خریدنا ہے.
یہ وینڈی چاہے وہ جگہ سیل ڈیڈ بھی ہو چکی بھی ہوگی, اگر اس کی نالج سے باہر ہوئی ہوگی, ایسا نہیں کہ وہ چپ رہے اور پھر ہی ہیز ٹو پروف کہ وہ 60 days تک کیوں نہیں آیا, اسے چھپا کے سیل ڈیڈ کی رجسٹریشن انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جب رجسٹریشن ہوتی ہے, رجسٹریشن مینس میکنگ اٹ نون ٹو پبلک, اینڈ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. مشتری ہوشیار باش, اگر رجسٹریشن ہو گئی ہے اور مجھے پتہ نہیں لگا ہے اور 60 دن گزر گئے, میری غلطی ہے, میرا رائٹ ختم ہو گیا. ہر ایک نے بیٹھ کے ہلانا نہیں ہوتا ہے. سو دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس. ڈیمانڈس جو ہیں پری ایمپشن کی, رائٹ آف پری ایمپشن ایکسٹنگوش ہو جائے گا انلیس کہ وہ ڈیمانڈ نہ کرے, طلب کرے, یعنی طلب کرے موافقت پہ, یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے پنچایت کے اندر وہیں پہ مانگ لے, یا اشاعت کے تھرو, طلب اشاعت کے تھرو, یعنی وہ اس کو ان رائٹنگ نوٹس بھیجتے اور وہ پھر بھی نہیں مانتا تو طلب خصومت. خصومت کا مطلب یہ کہ پھر وہ کورٹ میں جائے. کورٹ میں جانے سے پہلے بھی یعنی یہ پہلے دو یہ مینز پورے کرنے ضروری ہیں کہ اس نے پہلے وربلی مانگا تھا اس سے امیڈیٹلی, چاہے وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یا اس نے پھر اس نے ڈاکیومنٹ کیا, ایویڈنس بنائی اور پھر سوٹ فائل کیا. سو اگری یہی لمیٹیشن. اچھا, ویور جو ہے رائٹ ویوڈ تصور ہوگا اگر اومیشن یا کمیشن, یعنی اس کی غلطی تھی, اس نے بیچا ہے بتا کے بیچا ہے, جو میں نے پہلے بات کی تھی, وہ پھر ویوڈ تصور ہوگا. اچھا, گورنمنٹ کی پراپرٹیز میں, وقف کی پراپرٹی میں کوئی پری ایمپشن نہیں ہے. گورنمنٹ کین ڈو اینی تھنگ ایز پریویسلی ٹولڈ. لمیٹیشن آف دا سوٹ, لمیٹیشن کے اوپر جس وقت ہم علیحدہ پروگرام کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ لمیٹیشن سے مراد اس کاغذ کی یا اس رائٹ کی مہلت نہیں ہوتی. لمیٹیشن سے مراد بریچ آف رائٹ کی صورت میں کورٹ تک آنے کا ٹائم ہوتا ہے, اور وہ اسی لیے کنڈون بھی ہو جاتا ہے. رائٹس کبھی ختم نہیں ہوتے, کاغذ کبھی ختم نہیں ہوتے جب تک کہ پورے نہ ہو جائیں. اس کی بریچ کی صورت میں کورٹ میں آنے کا کام ہے. کورٹ آپ کے لیے ساری عمر نہیں بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی اپنی اگر غلطی ہے تو آپ کی نیگلیجنس کی سزا پبلک منی کو نہیں جانی چاہیے. سو رائٹ آف لمیٹیشن کیا ہے, 4 مہینے ہے فرام دا رجسٹریشن آف سیل ڈیڈ یا اٹیسٹیشن آف میوٹیشن. اٹیسٹیشن آف میوٹیشن کا کیا مطلب ہے, جب ریونیو آفیسر آ کے سائن کرتا ہے, پٹواری ٹپے دار قانون گو کے جس وقت لکھنے پہ نہیں, اٹیسٹیشن سے, اور جس وقت وینڈی نے فزیکل پوزیشن لے لی. میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سیل کمپلیٹ ہوتی ہے جب اس کو لکھ لیا جائے, پیسے دے دیے جائے اور پوزیشن بھی دے دی جائے. پوزیشن کے بغیر سیل نہیں ہوتی ہے. یا پریمپٹر کی نالج میں آیا ہے اگر وہ سیل اوپر کے حصے میں کور نہیں ہو رہی. نالج آف دا پریمپٹر کورٹ کا کام ہے, دیٹس کوائٹ ٹیکنیکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رجسٹریشن کے اندر چلی جاتی ہوتی ہے. سو اگر آپ نے اس کو مزید تفصیل میں دیکھنا ہے, جو اس کے اندر ہم نے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں, تو یہ 4 ویب سائٹس ہیں, یہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور آخر میں پھر اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. سبسکرپشن از نیڈیڈ فار دس سبسکرائب فار دس چینل. اس لینڈ ریکارڈ سے ریلیٹڈ, لینڈ ریونیو کے ریکارڈ سے ریلیٹڈ یہ چھٹی اور آخری ویڈیو تھی. اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے اوپر ہم نے دیکھا ہے اس سیریز آف ویڈیو کے اندر کہ اربنائزیشن آف لینڈ کیسے ہوتی ہے, اور اربنائزیشن جب ہو جائے تو لینڈ کی مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے. میں پھر بتا رہا ہوں کہ زمین کا رائٹ آف اونرشپ یا پروپرائٹری ہوتا ہے یا نان پروپرائٹری پوزیشن بیسڈ ہوتا ہے, جسے فری ہولڈ اور ادر دین فری ہولڈ کہتے ہیں. اور ادر دین فری ہولڈ کی مختلف ٹائپس ہیں, لیز, الاٹمنٹ, ایزمنٹ, لائسنس. لیکن اس کے اوپر بلڈنگس جو بنتی ہیں وہ ایک ہی لاز سے بنتی ہیں. ڈیولپمنٹ اتھارٹیز یا لوکل گورنمنٹ زمین ہولڈ تو کر سکتی ہیں انہی 2 رائٹس کے اندر کہیں, بٹ بلڈنگ بائی لاز سب کے اوپر لگتے ہیں, چاہے وہ فری ہولڈ ہو. وہ اس زمین کے ساتھ بلا شرکت غیر مالک تو ہوتا ہے, لیکن سیل ڈیڈ میں لکھا ہوتا ہے نا, جیسا چاہے اپنے تصرف میں لائے. تصرف میں لا سکتے ہیں, جیسا چاہے اس کے اوپر بلڈنگز بنائے نہیں ہو سکتا. سو اگین سبسکرائب دا چینل. اپنا بہت خیال رکھیے. عدنان عادل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.